کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی بیماری کا جو تمہارے جسم کو خراب کر دے؟ اللہ کے بندو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے، اس کے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ادا کرنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نفل عبادتیں بھی ہو جائیں، کچھ ذکر و اذکار بھی ہو جائیں، کچھ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو جائے، کیونکہ نہ معلوم اگلا دن کیسا پیش آئے گا، اگلے دن کی حالت کیا ہوگی، کوئی بیماری ایسی آ جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم ہاتھ چلانے کی طاقت نہ رکھ سکیں، اپنی ٹانگ کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھ سکیں۔ ایسا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ انسان سفر پر نکلا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ابھی ایسی حالت تھی کہ انسان جہاں پر چاہتا جا سکتا تھا، لیکن اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ انسان اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا او مرضا مفسدہ، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی بیماری کا جو بیماری آ کر کے تمہارے جسم کو خراب کر دے؟ اس کے بعد میں تم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکو گے؟ اس لیے اللہ کے بندو، اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگلا جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا او حرما مفندا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے بڑھاپے کا جو بڑھاپا تمہیں سٹھیا ڈالے؟ یعنی انسان یہ سوچتا ہے جوانی ہے، ابھی تندرستی جوانی کے مزے لوٹ لیں، ابھی عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں، ابھی دل جس چیز کو چاہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں، جب ذرا عمر ڈھلے گی اور بڑھاپا آنا شروع ہوگا، اس وقت میں جا کر کے داڑھی بھی رکھیں گے، اس وقت میں جا کر کے نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، اس وقت میں جا کر کے عبادت بھی کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو، جب تمہارا جسم صحیح سلامت ہے، ابھی تم جوان ہو، جوان ہونے کی حالت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر کس گارنٹی پر تم اس بات کو ٹال رہے ہو کہ بڑھاپے میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لو گے؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچو گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہیں یہ پیغام دے کر کے بھیجا گیا کہ تم بڑھاپے کی حالت کو پہنچو گے؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو نوجوانی کے عالم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، شیطان کے دھوکے میں نہ آ کر کے جس زندگی کے اندر، زندگی کے جس دور کے اندر ہم چل رہے ہیں، اپنی جیسی بھی حالت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگلا جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا او موتن مجہزہ، کیا تم انتظار کر رہے ہو موت کا کہ جب موت آئے گی اس وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ ارے اللہ کے بندو، کان کھول کر کے سن لو، جب موت آ جائے گی تو عمل کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ جتنے اعمال کرنے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب تک ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، جب تک زندگی کے سانس چل رہے ہیں، جب تک موت نہیں آئی ہے، اس وقت تک ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی موت آئے گی تو ہمارے عمل کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اور اگلا جملہ فرمایا اب الدجال فشر غائب ينتظر، اللہ کے بندو، کیا تم انتظار کر رہے ہو دجال کا کہ جب دجال نکلے گا اس وقت میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟